أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ عز وجل: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال: كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يبشر اصحابه بقدوم رمضان يقول: اتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب الجنة وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير. رواه النسائی وصححه الالبانی. محترم حاضرین، پردہ نشین میرے اسلامی ماؤں اور بہنیں، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک اور مرتبہ رمضان مبارک عطا کیا ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رمضان کا پانا، کسی انسان کو رمضان کا ملنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا انعام ہے، رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے. رب العالمین ہر کسی کو رمضان عطا نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے خاص لوگوں کو رمضان عطا کرتے ہیں. رمضان عطا کرنے کا معنی یہ ہے کہ رمضان میں اس کو عبادت، نیکیوں میں آگے بڑھنے، نیکیوں کا شوق، نیکیوں کی توفیق جسے اللہ رب العزت عطا کر دیں، یقیناً وہ بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رمضان کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام کو خوشخبری سنایا کرتے تھے. صحابہ کرام کو خوشخبری سنایا کرتے تھے. امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں یہ روایت نقل کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری سنایا کرتے تھے، بشارت دیا کرتے تھے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری سنایا کرتے تھے، بشارت دیا کرتے تھے. غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول جب خوشخبری سنا رہے ہیں تو کوئی معمولی بات نہیں ہوگی، کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ اسلام کی نظر میں اللہ رب العزت کے پاس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مہینے کی بڑی اہمیت تھی، بڑی فضیلت تھی، بڑا مقام اور مرتبہ تھا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا اپنی عبادت اور بڑھا دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، نیکیوں کا جذبہ رکھنے والے، نیکیوں میں محنت کرنے والے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو کہنا پڑتا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیے، اس کے باوجود آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہو، عبادت میں اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عام دنوں کی حالت تھی۔ اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا عبادت میں آپ اور آگے بڑھا کرتے تھے۔ 11 مہینے میں آپ عبادت جتنی عبادت کیا کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں اس سے کہیں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت میں، آپ کے عطا کرنے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں، محتاجوں کی محتاجی دور کرنے میں آپ کا حال یہ ہوتا کہ جس طرح ایک تیز ہوا جیسے چلتی اس طرح آپ لوگوں میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی اہمیت کو سمجھے تھے، اور صحابہ کرام کے درمیان بھی اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کیا اور بشارت سناتے تھے کہ لوگوں، بڑا اہمیت والا مہینہ آ گیا ہے، فضیلت والا مہینہ آ گیا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بہت ساری تبدیلیاں لائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیے جاتے ہیں، یعنی ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے اہتمامات، ساری تیاریاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ مہینہ معمولی مہینہ نہیں، یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں، بڑا فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو رات کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کے خیر و برکات سے محروم ہوا وہی انسان بدبخت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ غور کرنے کا مقام ہے، اللہ کے رسول جن کے گناہ معاف کر دیے گئے تھے ان کی عبادت کا حال یہ کہ عام مہینوں سے بڑھ کر اس میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں کتنی عبادت کرنی ہے اس کا اندازہ ہر آدمی اپنے آپ میں لگانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر تبدیلی لانے کے لیے کائنات کی نظام میں تبدیلی لاتے ہیں۔ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں تاکہ انسانوں کو بہکانے میں شیطان کی وہ قوت نہ رہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی تیاریاں ہوتی ہیں تو ہمیں کتنی تیاری کرنی چاہیے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کی بندگی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بندگی کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر کوئی انسان عبادات میں آگے بڑھیں تو اس کا فائدہ خود اس انسان کے لیے ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تیاریاں ہمارے لیے کی ہیں، اتنی تبدیلیاں ہمارے لیے لا رہے ہیں، تو ہم اپنے آپ میں بھی تبدیلی لانی چاہیے، قربانی دینا ہے، خواہشات کو قربان کرنا ہے، اپنی ضروریات کو ختم کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں، دوسرے مہینے میں جس طرح ہم دنیا کمانے میں، دنیا کی چیزیں کمانے میں، مال کمانے میں، دولت جمع کرنے میں جو محنت کیا کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں اس میں کچھ کمی آنی چاہیے تاکہ ہم آخرت بنانے والے بن جائیں۔ سال کے 11 مہینے ہم دنیا بنائیں، دولت جمع کریں، مال جمع کریں، لیکن ایک مہینہ آخرت کے لیے ہمیں رکھ لینا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے ہر رات فرشتے اعلان کرتے ہیں، فرشتے کی طرف سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی چاہنے والے، اے بھلائی میں آگے بڑھنے والے، اقبل، بھلائی کرتا جا، بھلائی کرتا جا۔ اللہ نے تیرے لیے آسمان کے دروازے،
جنت کے دروازے، نیکیوں کے راستے آسان کر دیے، نیکیوں میں آگے بڑھتا جا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کرنے والے باز آ جا، برائی کو چھوڑ دے۔ یہ برائی کا مہینہ نہیں ہے، یہ گناہ کا مہینہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، جنت پانے کا مہینہ ہے، مغفرت کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت کو لینے کا مہینہ ہے۔ اتنی ساری تیاریاں اللہ رب العزت ہمارے لیے کرتے ہیں۔ ہم کب رمضان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، جب تک انسان اپنے آپ میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ جب تک پیدا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نہیں کھولیں گے۔ ایک انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، سستی میں پڑا ہوا ہے، اور یہ چاہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، اللہ چاہے تو میں آگے بڑھوں گا، نہیں تو جیسے عام مہینے کی طرح گزار لوں گا، ایسے آدمی کو توفیق نہیں ملتی۔ توفیق کسے ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کی طرف بڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کی طرف ایک قدم آگے بڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کی طرف چل کر جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، یعنی اس کے لیے نیکیوں کے راستے آسان کر دیتے ہیں، نیکیوں کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، نیکیوں کا جذبہ اس کے دل میں بٹھا دیتے ہیں، نیکیوں کی خواہش اس کے دل میں بٹھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح نیکیوں کا مہینہ ہے۔ موسم تجارت میں جس طرح ایک تاجر زیادہ سے زیادہ فائدہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ نیکیوں کو کمانے کا موسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جتنی فضیلتیں بیان کی ہیں، اگر ہم بیان کرنے لگے تو گھنٹوں اس کے لیے چاہیے۔ اتنے احادیث، صحیح احادیث میں اتنی فضیلتیں آئی ہیں کہ اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ شعوری طور پر ہر آدمی اپنے دل میں یہ بات بٹھا لے کہ میں آج رات سے اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑے انعام میں ہوں، اللہ نے مجھے بہت بڑا انعام عطا کیا ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ مجھے مل گیا ہے۔ اس تحفے کا صحیح استعمال کرنا، اس انعام کا صحیح استعمال کرنا ہر انسان پر ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال کریں تو وہ نیکیوں میں آگے بڑھیں، خواہشات کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، دنیا کی جو مشغولیات ہیں اسے کچھ کم کر لیں اور اللہ کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، رمضان سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دو باتیں ہیں، اس کا ہمیں ہر روز خیال کرنا چاہیے۔ ہر روز اگر انسان ان دو باتوں کا اگر خیال کرے تو رمضان سے ضرور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان ہر روز فرشتے کے اس اعلان کو ہر روز یاد کرے کہ فرشتہ ہر روز اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی چاہنے والے بھلائی میں آگے بڑھتا جا۔ اور آپ اس تصور سے رمضان کا ہر دن اور رمضان کے ہر رات کی ابتدا آغاز ایسے کریں کہ فرشتہ اعلان کر رہا ہے، کانوں سے سنائی نہیں دیتا لیکن اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول نے کہا یہ حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فرشتے کی طرف سے اعلان ہوتا ہے۔ اگر ہم کانوں سے نہ بھی سنیں، دل سے احساس ہونا چاہیے کہ فرشتے اعلان کر رہے ہیں، میں فرشتے کے اعلان کو قبول کروں گا اور میں نیکیوں میں آگے بڑھتا جاؤں گا۔ ہر صبح اور ہر رات اس کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر روز اپنا حساب لیں، ہر روز اپنا حساب لیں کہ پچھلے رمضان میں نے جو کام کیے کیا میری نیکیوں میں کچھ اضافہ ہوا ہے یا نہیں، اور ہر روز یہ حساب لیں کہ پہلے دن میں نے جو عبادتیں کی ان عبادتوں میں اضافہ ہوا ہے یا میرے اندر کچھ سستی آئی ہے۔ یہ ہمیں حساب لینا ہے، محاسبۃ النفس جسے کہتے ہیں۔ انسان اپنا حساب خود کرے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، دوسرے مہینے کے مقابلے میں رمضان کے مہینے میں میرے اندر کیا تبدیلی آئی، میں عبادتوں میں کتنا آگے بڑھا ہوں، نماز کے معاملے میں میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، قرآن سے تعلق کے معاملے میں میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، زکوٰۃ و خیرات کے تعلق سے میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، ذکر و اذکار میں میرے
اندر کتنی تبدیلی آئی ہے، اپنا حساب خود لیں، دوسرے حساب لینے سے پہلے اپنا حساب خود لیں، اور ہر دن دیکھیں کہ میرے اندر نیکیوں میں اضافے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے یا سستی آ رہی ہے۔ اگر جذبہ بڑھ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے اور نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ کہیں سستی یا غفلت آ جائیں تو اپنے آپ کو بیدار کریں اور کہیں کہ یہ مہینہ سستی کا مہینہ نہیں، غفلت کا مہینہ نہیں، یہ مہینہ اپنے آپ کو جنتی بنانے کا مہینہ ہے، جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اور جہنم سے اپنے نام کو نکلوانے کا مہینہ ہے۔ جتنی کوشش ہم کریں گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی ہمارے لیے راستے پیدا کرے گا۔ یہ چند تمہیدی باتیں تھیں۔ اس کے بعد آپ جیسا جانتے ہیں کہ ہر روز تراویح کے بعد کچھ دیر 20 سے 30 منٹ تک قرآن مجید میں جو قصے آئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے قصے بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید کے جو قصے ہیں وہ ایسے ہی معمولی کہانی نہیں، بنائے ہوئے کہانی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قصوں کو بیان کیے ہیں کیونکہ انسانوں کے لیے اس میں بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں، بہت سارے اسباق ہیں، بہت ساری نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں۔ اور قرآن مجید کے قصوں کی ایک اہمیت اس اعتبار سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے قصے بیان نہیں کرتے، قصے میں جتنا حصہ انسانوں کے کام کا ہے اسی حصے کو بیان کرتے ہیں۔ پورے قصے کو بیان کریں تو وقت درکار ہے، اور قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صورت میں کئی پیغام رکھے ہیں، ہر صورت نہیں بلکہ ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے پیغام دیے ہیں، میسیج دیے ہیں کہ انسان کو اس میں کیا باتیں رکھی گئی ہے، یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو باتیں بتائی ہیں ان میں ہمارے لیے کیا اسباق ہے، ان میں ہمارے لیے کیا درس ہے، ہماری زندگی کے لیے اس میں کیا فائدے ہیں، کیا میسیج ہے، یہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ انبیاء کرام کے قصے، قرآن مجید میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان میں عقل مندوں کے لیے، جو آخرت چاہتا ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، جو دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اس کے لیے عبرت ہے۔ عبرت کے معنی نصیحت ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان قصوں میں بیان کیا ہے۔ ہم آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید میں جو قصے وارد ہیں، جو قصے آئے ہیں، ان کو بھی بیان کریں گے، اور اسی طرح ان قصوں کو بھی ہم مختصر طور پر بتائیں گے جن کا تعلق قرآن مجید سے۔ قرآن مجید میں تو وہ قصے بیان نہیں ہوئے، لیکن قرآن مجید کی کسی سورت کے بارے میں کوئی قصہ ہو یا کسی آیت کے تعلق سے کوئی قصہ ہو، اسے بھی ہم مختصر بیان کریں گے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہر کسی کو یاد ہے، قرآن مجید کا خلاصہ اس کو کہتے ہیں، ام الکتاب، قرآن مجید کی ماں، اساس الکتاب، قرآن مجید کی بنیاد۔ قرآن مجید کا اگر نچوڑ بیان کریں، قرآن مجید کا اگر خلاصہ اگر ہم دیں تو سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی نماز کے جس رکعت میں بھی کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں وہ نماز باطل، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز نہیں ہے جو کسی نماز کے کسی رکعت میں سورہ فاتحہ چھوڑ دے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو یہ مقام عطا کیا اور اس کی اہمیت بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو 2 مرتبہ نازل کیا، ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ مدینے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کی۔ بڑی فضیلت والی کتاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی فضیلتیں بتائیں، مفسرین نے اس میں جو فضیلتیں آئی ہیں اس کو رکھ کر اس کے کئی نام بتائے ہیں۔ اس کتاب کا نام، اس سورت کا نام الفاتحہ، الواقیہ، الکافیہ، الرقیہ، یہ سارے نام اس سورت کے ہیں۔ جب کسی سورت کے نام زیادہ ہوں تو اس کی فضیلت کی دلیل ہے، اس کے زیادہ معنی رکھنے کے معنی رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سورہ فاتحہ بڑی فضیلت والی سورت ہے۔
اس صورت کے بارے میں یہ ہے کہ جو آدمی اس صورت کے ذریعے رقیہ کرے گا، دم کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس بیماری سے اسے شفا عطا کریں گے۔ اس صورت کے بارے میں ایک قصہ یہ آتا ہے کہ صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ سفر میں جا رہے تھے، تو کسی قریے سے ان کا گزر ہوا، تو قریے والوں سے ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہم مسافر ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے زیادہ سامان نہیں ہے، لہٰذا آپ لوگ ہماری مہمان نوازی کریں اور ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دیں۔ قریے والوں نے صحابہ کرام کی مہمان نوازی نہیں کی، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ قریے میں اس کا جو سردار تھا اسے کسی موذی زہریلے جانور نے ڈس لیا، جس کی وجہ سے وہ جو سردار تھا وہ بے ہوش ہو گیا، گر گیا۔ صحابہ کرام ان لوگوں نے علاج کیے لیکن علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو ان لوگوں کے پاس آ کر، صحابہ کرام کے پاس آ کر ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہیں، ہماری کوئی مدد کر دیں، یا کوئی دوا اگر آپ کے پاس ہے تو دوا کے ذریعے ان کا علاج کر دیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ لوگوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی، آپ لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اب جب مشکل وقت آیا، پریشانی آئی تو ہماری یاد آ گئی، چلو جب تک ہم ان کے لیے کچھ علاج کا انتظام کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس علاج کا بدلہ ہمیں کچھ دو، اس علاج کا بدلہ دو۔ تو قریے والوں نے اس کے بدلے میں کچھ دینے کا وعدہ کیا، تو اس کے بعد ان میں سے ایک صحابی نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، سورہ فاتحہ پڑھ کر اس سردار پر پھونک دیا، دم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ سردار ایسے کھڑا ہوا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے یہ کام کیا اور قریے والوں نے وعدے کے مطابق چند بکریاں ان کو تحفے میں دے دیے۔ اب یہ واقعہ ایسا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے پڑھ کر ان پر دم کیا، پھونک دیے تو شفا یاب ہو گیا، اور بکریاں انہوں نے تحفے میں دے دیے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے قرآن مجید پڑھ کر یہ بکریاں لی ہیں، ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ ہم اس وقت تک ان بکریوں کو استعمال نہیں کر سکتے، ان بکریوں کو ہم نہیں کھائیں گے جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ مل جائے۔ مدینہ واپس آتے ہیں، مدینہ واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا ماجرا واقعہ سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم گزر رہے تھے، مہمان نوازی انہوں نے نہیں کی، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ ان کے سردار بیمار ہو گیا، ہم نے سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کر دیے تو سردار شفا یاب ہو گیا، اور انہوں نے اس کے بدلے میں چند بکریاں دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سن کر ہنس دیے، فضحک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور صحابی سے پوچھا ما ادراک انہا رقیہ، تمہیں کیسے معلوم کہ یہ صورت رقیہ والی صورت ہے، دم والی صورت ہے؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنا اہم پیغام ہے، اتنی اہم صورت ہے، قرآن مجید کی پوری آیتیں رقیہ ہیں، قرآن مجید کی کوئی بھی آیت پڑھ کر انسان اپنے آپ پر دم کر لیں تو اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں، اور یہ صورت تو اتنی اہمیت والی ہے، میں نے دم کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدولت سورہ پڑھ کر پھونکنے کی وجہ سے اس کو شفا عطا کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور کہا کہ بکری کو تم استعمال کرو، اور جو آپس میں جتنے لوگ ہیں سب لوگ بانٹ لو، اور اس میں مجھے بھی شریک کر لو، مجھے بھی ایک حصہ دو۔ یعنی بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ 40 بکریاں انہوں نے دی، کچھ کہا اللہ کے رسول نے جتنے لوگ ہیں آپس میں بانٹ لیں، ان میں مجھے بھی شریک کر لیں۔ تو اس طرح سورہ فاتحہ کی اہمیت کو صحابہ کرام نے سمجھا تھا، اور سورہ فاتحہ کے ذریعے وہ علاج کیا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح ہمیں بھی اس صورت کی اہمیت کو سمجھنا ہے، ہمارے پاس بہت بڑا تحفہ ہے۔ ہم جیسے ہی بیمار ہوتے ہیں فوراً ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، دوائی کا استعمال کرنا ہے۔ ہمارے پاس سب سے جو روحانی جو علاج ہے، روحانی جو دوا ہے، اس کے استعمال کرنے سے ہم بھول جاتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ گیا ہوا تھا، میں سخت بیمار ہو گیا، مکہ میں میں سخت بیمار ہو گیا، اور مجھے کوئی ڈاکٹر نہیں ملا اور دوائی بھی نہیں ملی، تو میں نے
زمزم کا پانی لیا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس میں پھونکتا اور سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کیا کرتا تھا، اور مجھے اتنی شفا ملی کہ میں اتنا صحت یاب ہوا کہ دوا کے ذریعے اتنا کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ برکتیں رکھی ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے اور اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے ایک قصہ یہ تھا۔ اس کے بعد ہم سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ بقرہ بڑی اہمیت والی سورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، کہ لوگوں سورہ بقرہ کو بار بار پڑھو، فإن أخذها برکہ، اس سورہ کو لینا برکت ہے، وترکها حسرہ، جو آدمی سورہ بقرہ کو چھوڑ دے گا اس کے حق میں، اس کے جھولی میں افسوس اور نقصان ہی آئے گا، ولا يستطيعها البطلہ، جادوگر اس سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جو آدمی اس سورت کو پڑھے گا جادوگر اس آدمی پر جادو نہیں کر سکتا۔ ہم کل کے انشاءاللہ کل کے درس میں جادو کے تعلق سے جو آیتیں آئی ہیں، اس تعلق سے جو واقعہ ہے کل انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جادوگر اس سورے پر جو ہے قابو نہیں پائیں گے، جو آدمی اس سورے کو پڑھے گا اس پر قابو نہیں پائیں گے۔ اہمیت والی سورت ہے سورۃ البقرہ۔ بقرہ کسے کہتے ہیں؟ گائے کو کہتے ہیں۔ اب اس سورت کو بقرہ نام کیوں رکھا گیا؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے تعلق سے گائیں ذبح کرنے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب واقعہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، جب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا، موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے، اس وقت بنو اسرائیل میں ایک آدمی رات میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی رات میں قتل کر دیا جاتا ہے، اس کا قتل کرنے والا کون ہے نہیں معلوم۔ بعض روایتوں میں بات آتی ہے کہ قتل کرنے والے نے اس آدمی کو قتل کر کے دشمن کے علاقے میں اس کو پھینک دیا۔ صبح میں جب دشمنوں نے صبح کی، دیکھے کہ اپنے علاقے کے سامنے اپنے دشمن کا جسم پڑا ہوا ہے، تو مقتول جس کا قتل ہوا ان کے خاندان والوں نے بدلہ طلب کیا، قصاص مانگنے لگے کہ تم ہمارے اپنے آدمی کا بدلہ دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل نہیں کیا، ہم کیوں بدلہ دیں، ہم کیوں دیت دیں؟ جیسے ہی آپس میں لڑائی اور جھگڑے ہو رہے تھے تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا تم کیوں آپس میں جھگڑتے ہو؟ تمہارے درمیان اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، جاؤ ان سے پوچھو، وہ کوئی حکم بتائیں گے۔ تو سارے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہمارا ایک آدمی قتل کر دیا گیا ہے، لیکن قتل کرنے والے کا پتہ نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں، وہ بتائیں کہ قاتل کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ سارے لوگ آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ آپ دعا کیجئے، موسیٰ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں کہ وہ قتل کرنے والا کون ہے۔ اب واقعے میں جانے سے پہلے چند ایک باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ بنو اسرائیل کے معنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جسے ہم یہود کہتے ہیں آج۔ یہودیوں کو، بنو اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اتنی نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار انہیں یاد دلاتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی۔ آج سورہ بقرہ میں پہلے جس میں 3 مرتبہ آتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنو اسرائیل کے لوگوں نعمتوں کو یاد کرو، جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، جو احسانات میں نے تمہیں دیے ہیں، وہ سارے احسانات کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتے ہیں، اتنی نعمتیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار یاد دلاتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر جو احسان کیے انہیں یاد کرو۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، تم میں بہت سارے انبیاء کرام بھیجے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا،
اور تم میں بہت سارے بادشاہ بنائے، یعنی نعمتیں ایسی کہ نبوت ان کے خاندان میں، بادشاہت ان کے خاندان میں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. اللہ نے بنو اسرائیل کو اتنی نعمتیں دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنی نعمتیں کسی اور کو نہیں دی. بنو اسرائیل پر اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی. اس کے باوجود یہ قوم کیسی قوم تھی؟ بڑی نافرمان قوم، بڑی سرکش قوم. نبی کو نقصان پہنچانا، نبی کو تکلیف دینا، انبیاء کو قتل کرنا ان کا معمولی کام تھا. انبیاء کرام کو قتل کر دیا کرتے تھے، انبیاء کرام کو تکلیف دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی. معراج سے واپس آنے کے بعد کہا کہ میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جتنی تکلیفیں دیں انہوں نے بہت زیادہ صبر کیا. تو بنو اسرائیل بہت سرکش قوم تھی، بڑی سخت قوم تھی، نافرمان قوم تھی. اللہ نے جو نعمتیں دی ان نعمتوں کو وہ غلط استعمال کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا. فرعون جیسے ظالم کی ظلم سے اللہ نے نجات دلائے. فرعون ظلم کیسے کیا کرتا تھا؟ بچوں کو ناحق قتل کیا کرتا اور ماؤں کو ایسے ہی چھوڑ دیا کرتا تھا. ان کے جو مرد تھے ان کو غلام بنا لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو کچھ مانگا سب عطا کیا. مستی سے انہوں نے کہا کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو، تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کیا، یعنی کیا کہتے ہیں ایک پرندے کی شکل میں اللہ تعالیٰ آسمان سے غذا ان کے لیے انتظام فرماتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، لیکن ہر نعمت کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ کی نافرمانی کرتے. اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا، پھر نعمتیں عطا کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے بعد پھر نعمت عطا کرتے، پھر اس کا غلط استعمال. اس کے باوجود یہ لوگ جب سدھرے نہیں. اب ان کی سرکشی کیسی تھی دیکھیے. معاملہ ان کا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک. اے موسیٰ، ان کو کہنا چاہیے کہ ادعو ربنا، ہمارے رب سے آپ دعا کیجئے. مسیح سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ادعو لنا ربک، کہ تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کا رب ہے. مستی تھی، سرکشی تھی، نافرمانی. کہا کہ موسیٰ سے، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اللہ تعالیٰ قتل کرنے والے کو بتا دے گا. تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو کیا؟ قاتل، ایک آدمی مرا پڑا ہے، اس کے قاتل کا پتہ ہم لگانا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرو، کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں کا کام کروں. یعنی مذاق کرنا، ناحق مذاق کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے. مفسرین نے کہا کہ میں اللہ کے معاملے میں مذاق کروں، یہ جاہلوں کا کام ہے، کوئی نبی اس طرح نہیں کر سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو. مفسرین کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے لوگ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، گائے ہی نہیں بیل بھی ذبح کر دیتے. بقرہ جنس کا نام ہے، کوئی بھی گائے نہیں بلکہ بیل بھی ذبح کر دیتے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ان کو قاتل کا بتا دیتا. لیکن انہوں نے کہا ادع لنا ربک ما ہی، یعنی انہوں نے کہا کہ تمہارے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہو گائے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کہو کہ گائیں ایسی ہو جو زیادہ عمر والی، بوڑھی بھی نہ ہو، نہ ہی زیادہ جوان ہو، درمیانی عمر والی گائیں ہوں. لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، کہ نہ زیادہ عمر والی ہو اور نہ ہی زیادہ جوان ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو. اب اگر کوئی بھی درمیانی عمر کی کوئی بھی گائے لیتے، ذبح کر دیتے، ہو جاتا. لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا رنگ کیا ہو. ادع لنا ربک،
کہ تم دعا کرو کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے، کہ انہوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کیجئے تمہارے رب سے، وہ ہمارے لیے بتائیں کہ اس گائے کا رنگ کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں اور سختی پیدا کی، کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم زرد رنگ، یلو پیلے کلر کی گائے ذبح کرو، پیلے کلر ہی نہیں بلکہ ایسی گائیں چمکیلی رنگ کے، اس میں رنگ جو ہو چمکیلا ہو اور دیکھنے والے کو وہ گائیں بھا جائے، اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے۔ کوئی بھی گائیں ذبح کر لیتے ہو جاتا، پھر بھی کہا کہ پیلے رنگ کی گائیں بہت زیادہ ہے، ادع لنا ربک ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، ایسی گائیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، کوسی گائیں نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں اور سختی پیدا کر دی، کہا کہ ایسی گائیں ذبح کرو جو نہ زمین میں کام کی ہو، یعنی اس کو کسی کام میں استعمال نہ کیا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کسی کھیت کی سیرابی کے لیے، کسی کھیت میں پانی کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو، مسلمتن، صحت یاب ہوں، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے جو حکم دیا کہ گائیں ذبح کرو، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن انہوں نے اپنے آپ میں سختیاں پیدا کی۔ پہلے کہا کہ کوسی گائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا رنگ کیا ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا رنگ بتایا، پھر کہا کہ کیسی گائیں، اور رنگ میں بھی کیسی گائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سختیاں پیدا کی، آخر میں ایک گائے کو انہوں نے پا لیا۔ بعض روایتوں میں بات آتی ہے کہ گائے والے کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو سزا کے طور پر اس گائے کو ذبح کرنا ہے، تو اس نے اس کی قیمت 1 گنا نہیں 2 گنا نہیں بلکہ اس کے کئی گنا زیادہ کر دیے، پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر شکایت کی کہ موسیٰ، آپ نے جو گائیں بتائی تھی وہ گائیں تو پا لیے ہیں، لیکن گائے والے نے اس کی قیمت بہت زیادہ کر دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب تم گائیں پا لیے ہو تو تم ادا کرو اور ذبح کرو۔ تو ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سب سخت احکام بتائے۔ اب جب انہوں نے گائے لے کر ذبح کر دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے کا کوئی حصہ لے کر قاتل کو، جو مرا پڑا ہے، اس کو مارو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، تو گائے ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک حصہ لے کر مردے کو ماریں تو مردہ کھڑا ہوا اور کہا کہ میرا قاتل، مجھے قتل کرنے والا فلاں ہے، بتا کر وہ آدمی پھر مر گیا۔ اب یہ واقعہ یہ کہتے ہیں قصۃ البقرہ، قصۃ بقرۃ بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے گائیں کا قصہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس قصے کو کیوں بیان کیا؟ سوال یہ ہے کہ اس واقعے سے ہم مسلمانوں کو، ہم جو اللہ کے رسول کی پر جو ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر جو ایمان رکھتے ہیں، اس واقعے میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، زیادہ سوال کرنے سے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، زیادہ سوال کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا اور ایک نمونہ بتایا کہ اگر تم زیادہ سوال کرنے لگو گے تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو انجام کے بنو اسرائیل کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اب شریعت کے جتنے احکام ہیں غور کر کے دیکھیں، ہر حکم میں آسانی ہے۔ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ جائیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، سو جائیے، سو کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اشارے سے پڑھیے۔ وضو کے لیے پانی کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تیمم۔ سفر میں روزہ ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، روزہ چھوڑنے کی اجازت، بعد میں رکھنے کی اجازت۔ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کی، اگر تم سوال کرنے لگو گے تو تمہارے اوپر بھی ویسے ہی سختیاں آئیں گی جس طرح سختیاں بنو اسرائیل پر آئی تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 باتوں کو ناپسند کیا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی بتائی وکثرۃ السؤال، زیادہ سوال کرنے سے تم بچے رہو، سب سے پہلی بات۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو قتل ہوا تھا وہ رات میں ہوا تھا، اندھیرے میں ہوا تھا، قتل کرنے والے کو کوئی نہیں دیکھا تھا،
اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ جب قتل کرنے والے کا پتہ کسی کو نہیں معلوم تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس آیت سے بعض مفسرین نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نیکی چاہے وہ اجالے میں ہو یا اندھیرے میں، برائی چاہے وہ اجالے میں ہو یا اندھیرے میں، برائی چاہے وہ اکیلے میں ہو یا لوگوں کے سامنے، چاہے وہ اس کا تعلق اچھائی سے ہو یا بدی سے یعنی برائی سے ہو، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کرنے والے کو۔ یہاں پر دیکھیے قاتل کا پتہ کسی کو نہیں معلوم تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس اندھیرے میں جو واقعہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردہ کھڑا ہوا اور قتل کرنے والے کا پتہ بتایا اور اس کے بعد عمر گیا۔ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی تاریکی اندھیرا اجالا الگ الگ نہیں، سب چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ تیسرا اہم پیغام اس واقعے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ایک مارنے پر مردے کو زندہ کیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں جیسے چاہیں جسے چاہیں زندہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، محال نہیں، ممنوع نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ پیغام بھی دیے، 3 اہم پیغام اللہ تعالیٰ نے دیے۔ تو اس طرح اس واقعے میں اس سورت کا نام اس واقعے میں کتنا اہم پیغام ہے اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اللہ کے رسول نے اس سورت کا نام اس واقعے سے جوڑ دیا، سورۃ البقرہ، یعنی اتنا اہم قصہ ہے کہ اس سورت کا نام ہی اللہ کے رسول نے سورۃ البقرہ رکھ دیا۔ تو اس واقعے میں بڑا اہم پیغام ہے، اس واقعے کو سمجھیں۔ بنو اسرائیل کی سرکشی جو تھی وہ نعمتوں کو پانے کے باوجود سرکشی کیے تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو چھین لیا۔ اس میں ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ کے نعمتوں کی ناقدری جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ نعمتوں کی ناقدری سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اس نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی اور اس کی حفاظت کرنا یہ بھی ہم لوگوں پر ضروری ہے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں، انشاءاللہ اور بھی چند اہم واقعات ہیں کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار جس طرح ہم تمام کو رمضان جیسا اہم مہینہ عطا کیا، اس میں ہمیں عبادتوں میں آگے بڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم تمام کو اہتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ عبادات میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم تمام کے گناہوں کو معاف کرے، اس مہینے کو ہمارے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے بابرکت بنا دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کے نیکیوں کو قبول کرے، گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔